یہ موقع بھی چھن جاتے ہیں کبھی کبھی، کبھی یاد آتا ہے تب آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اے آزاد فضاؤں میں سانس لینے والوں، آج موقع ہے، کسی بھی بازار میں جاؤ، پھل خرید کر لے آؤ اور کھا لو۔ آج موقع ہے، کسی کتب خانے پر جاؤ، کتاب خریدو اور پڑھ لو۔ آج موقع ہے، کسی مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز جماعت سے ادا کر لو۔ آج موقع ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، پاسپورٹ بنواؤ، فارم بھرو، حج کراؤ، عمرہ کراؤ۔ لیکن یہ فرصتیں کبھی کبھی چھن جاتی ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے ہم سوچا کرتے تھے کہ مولا وہ سہانی گھڑی کب آئے گی، وہ حسین لمحہ کب آئے گا، وہ آزادی کا سورج کب دیکھنے ملے گا کہ آج ہم کسی بیوہ کو ایک کپڑا نہیں پہنا سکتے، کسی یتیم کے ہاتھ پر ایک ٹافی اور چاکلیٹ نہیں رکھ سکتے۔ وہ تو درکنار ہے مولا۔ آج ہم اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ بھی رکھنے سے معذور ہیں اور اسے گود میں اٹھانے سے قاصر ہیں، اور بیوی کے آنسوؤں میں شرکت کرنے سے بھی ہم معذور ہیں۔ کسی کو پیغام دیں تو کیسے دیں، کسی کو حال دل سنائیں تو کیسے سنائیں، کسی کو زخم جگر دکھائیں تو آخر کیسے دکھائیں۔ اور جب میں اخبار میں پڑھتا کہ آج فلاں اور فلاں مدرسے میں وہاں فلاں فلاں علماء نے شرکت کی ہے تو ماضی کی حسین یادیں غم کے بادل لے کر میرے پاس آتی، اور میں سوچتا تھا کہ کبھی ہمارے بھی ایسے دن ہوتے تھے، اسٹیج ہوتا تھا، ہم زینت ہوا کرتے تھے، ناظم جلسہ ہماری شان میں کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے، مگر وہ سب کچھ چھن گیا۔ وہ نعت، وہ نغمے، وہ حمد، وہ مسجد کی اذانیں، وہ مسجد کی نمازیں، وہ محراب، وہ منبر، وہ مسجد کے چمن، وہ صحن، وہ عیدگاہ، وہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جب دل پر غم کی بدلیاں چھاتی، اور جب دل پر غم کے گھٹا ٹوپ گھنگھور بادل چھا جاتے، تو جس طرح بادل چھانے کے بعد برسات کی بوندیں ٹپکتی ہیں، اس طرح دل پر پہلے بدلیاں چھاتی، غموں کی، رنج کی، افسوس کی، اور پھر بارش ہوتی تو یہ بارش آنسوؤں کی ہوتی، اور ان آنسوؤں سے کبھی مسلح تر ہو جاتا، کبھی دامن تر ہو جاتا، کبھی آستین تر ہو جاتی، اور کبھی آنسو اتنے گرتے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر وہ ذات جو رحیم ہے، وہ ذات جو کریم ہے، وہ ذات جو رحمان ہے، وہ ذات جو رؤوف ہے، وہ ذات جو شفیق ہے، وہ ذات جو نہایت کریم ہے، ایسا لگتا کہ کوئی آیا اور اس نے ہماری خوش پہ ہاتھ رکھا اور کہا خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی پھر سے وہ لمحات، وہ گھڑیاں عطا کرے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں نصیب فرمایا۔ آج اس موقع پر چونکہ میں جہاں جا رہا ہوں ابتدائی مراحل ہیں، یہ ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو میں بھی اپنی پرانی محفلوں کو اور اس طرح کی تقریب کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ زمانہ بدل گیا ہے، روڈ بن گئے ہیں، لوگوں نے ترقیاں کی ہیں، مدرسوں میں ترقیاں ہیں، گھروں میں ترقیاں ہیں، تجارت میں ترقی ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج مجھے آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر بہت خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے سروں پر کم از کم ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ٹوپیاں ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے جسے رسول اللہ کے غلاموں کی مجلس ہے، آپ کے دیوانوں کی مجلس ہے، آپ کے چاہنے والوں کی مجلس ہے۔ ورنہ میں بعض بستیوں میں ایسے بھی جاتا ہوں جہاں دل اکھڑے ہیں، جہاں دل کی دنیا ویران ہے، برباد ہے، تباہ ہے، گناہوں کے بوجھ نے ان کے دل کو بالکل میلا اور گدلا کر دیا ہے،
اور ان کے چہروں پر کالا کھد گئی ہے. بیان کرنا چاہتا ہوں مگر بیان نہیں کیا جاتا. انہیں رلانا چاہتا ہوں مگر ان کے آنسو نہیں آتے. انہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں مگر ان کے دل سننا نہیں چاہتے. میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر ان کے دل انکاری ہیں. کان کہیں اور لگے ہوئے ہیں, دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اے حبیب پور کی غریب عوام اور اے یہاں کے مزدور طبقات کے لوگوں, تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے لیے کسی بھٹے پر کام کرتے ہو, دن کی دوپہری میں کام کرتے ہو, رات کے اندھیرے سے پہلے کام کرتے ہو, یاد رکھو اپنی بچوں کے لیے حلال کمائی اور حلال روزی عبادت سے کم نہیں ہے. روئے زمین پر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے حلال روزگار کا انتظام کرے. انسان نے جو بھائی چارہ, اسلام نے جو بھائی چارہ قائم کیا ہے, یاد رکھو حبیب پور میں بیٹھنے والوں, یہ آواز بہت دور تک جائے گی اور یہ وہاں تک جائے گی جہاں سرحدیں ختم ہیں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے یہ آواز جس طرح یہاں گونج رہی ہے, ممکن ہے اللہ جہاں چاہے وہاں پہنچائے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لی اور اس میں حجر اسود کو لگا دیا اور جب اس کی چھت ڈال دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر اور دامن پھیلا کر کہا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ, اب اس عبادت کو, خانہ کعبہ کی تعمیر کو, اس مرکز کو, اس قبلے کو قبول فرما لے ہماری طرف سے. ہمارا کام تھا پتھر لا کے جمع کر دینا. اے مولا, تیرا گھر جو برسوں سے یہاں قائم نہیں تھا اس کی بنیادیں تھیں. ہم دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اور اس کی ماں ہاجرہ نے مل کر تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے. اے رب, اس گھر کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آگے دعا کی, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہمیں حج کے احکام سکھا دیجئے. اے مولا, بتا دیجئے ایک عاشق کو تیرے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں کہاں سے احرام باندھنا ہے اور کب تک باندھنا ہے, اس اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, قربانی دینا ہے تو قربانی کتنی دینا ہے اور کہاں دینا ہے, تیرے گھر کے کتنے چکر لگانا ہے اور کون سے چکر پر ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور کس پہ جا کر کے ہمیں نماز ادا کرنا ہے. مولا ادینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ادھر دعا مانگی, ادھر اللہ نے کہا میں احکام حج سکھائے دیتا ہوں اور ساتھ ہی حج کا اعلان بھی فرمائیے. ابراہیم علیہ السلام, واذن فی الناس بالحج, اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے مولا, میری آواز ان پہاڑوں کی وادیوں میں اٹک کے رہ جائے گی, کہاں تک پہنچے گی؟ دور تک صحرا ہے, جنگل ہے, ویرانہ ہے, آبادیاں نہیں ہیں, کون سنے گا میری پکار کو؟ رب نے کہا تمہارا کام ہے صدا لگانا, تمہارا کام ہے اعلان کرنا, تمہارا کام ہے پکار لگانا. یہ آواز کہاں تک پہنچانا ہے یہ ہمارا کام ہے. اس لیے اس پر آپ سوال مت کیجئے, آپ تو حج کا اعلان کیجئے اور کہیے لوگوں تمہارے رب کا گھر اسماعیل اور ابراہیم نے تیار کر دیا ہے, چومنے کے لیے حجر اسود لگا دیا ہے, اس میں رکن یمانی ہم نے کھڑا کر دیا ہے. مقام ابراہیم ایک نشانی کے طور پر وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے. یہاں صفا ہے, یہاں مروہ ہے, یہاں قربانی ہے, یہاں مینا کا میدان ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے. اے لوگوں آؤ اپنے رب کے گھر کی طرف. ادھر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا. جانتے ہو حبیب پور والوں یہ آواز کہاں تک پہنچی؟ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان بستے تھے سب کے کانوں تک پہنچی. اور محض وہیں تک نہیں, عالم ارواح میں جتنی روحیں موجود تھیں یہ آواز اس عالم سے اس عالم میں پہنچی اور عالم ارواح میں روحوں تک پہنچ گئی اور سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن لیا اور سن کر کے
حج کی دعوت پر جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس روئے زمین پر ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمائے گا، اور اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، آج وہ غریب ہو یا کوئی کسی بھی شکل میں ہو، وہ مکہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ رہتا ہو، زمانہ بدل جائے، حالات بدل جائیں، اس کے لبیک کہنے پر، اس پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر کا طواف ضرور کرائے گا، اور جتنی بار کہا ہے اتنی بار کرائے گا۔